ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ کی فضیلت اور فوائد بتائیں گے، اور بسم اللہ کے معجزات اور کرشموں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو بسم اللہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کے ایمان افروز واقعات بھی سنائیں گے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ کی برکت سے ایک گنہگار کی بخشش کا واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور بشر بن حافی رحم اللہ کا واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کریں گے، جن کو اسی بسم اللہ کی تعظیم کرنے پر ولایت کا مقام حاصل ہوا۔ ویڈیو بہت ہی ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو پہلی وحی بھیجی، اس میں یہی حکم دیا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی پہلی وحی ہی میں بسم اللہ کا درس ہے۔ اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں بڑی خیریں اور برکتیں رکھی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان ان برکات سے واقف نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارا پالنہار بھی ہے، اور ہم پر سب سے بڑھ کر رحمان و رحیم مہربان بھی ہے۔ وہ ہم سے بڑی محبت فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، ہم اچھے کام کریں اور ہمارے ہر اچھے کام میں خوب خیر و برکت ہو، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے ہمیں بہت سے احکامات دیے۔ انہی احکامات میں سے ایک اہم حکم اس نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کے مقدس و بابرکت نام سے شروع کریں، کیونکہ ذات باری تعالیٰ بڑی مقدس اور بڑی بابرکت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورتیں بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ سو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یاد رہے کہ اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، بڑا ہی بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام جو عزت و جلال والا ہے۔ اسی لیے تمام جائز و اچھے کام اسی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیم ہے، بلکہ ان کاموں میں خیر و برکت، آسانی و کامیابی کے حصول کا بنیادی ذریعہ بھی ہے۔ خاص طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے وہ خیر سے آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے، ہمارے ہر اچھے کام میں خوب برکت اور فائدہ ہو، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ، پریشانی، تکلیف اور نقصان بھی نہ آئے، اور ہم اپنے ہر کام میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر اس کام کا تعلق نیکی سے ہے تو اللہ کے یہاں قبول بھی ہو جائے اور اس کے بہترین اثرات و نتائج بھی ہمیں حاصل ہو جائیں، تو ہمیں اپنے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ ناظرین، یہ حکم اللہ نے اپنے پیارے و برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی تمام مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ مختلف روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید بھی فرمائی۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین، نزہت المجالس میں روایت منقول ہے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلا کرتے ہیں، اور اللہ کریم کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ اس میں جلال ہے، اس میں جمال ہے، اس میں ہیبت بھی ہے اور قدرت بھی، عزت بھی ہے، منزلت بھی، قوت بھی ہے، جبروت بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کا ثواب لکھے گا، اور 4000 خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور 4000 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، رب کریم کی عطا کے کیا کہنے، لیکن افسوس ہے کہ اس عطا کے باوجود بھی آج ان خزانوں کو سمیٹنے والے بہت کم ہیں۔ وہ اور لوگ تھے جن کو نیکیوں کی حرص تھی، آج ہر کوئی دنیا کی دوڑ میں لگا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کی آخری کتاب
قرآن کریم کا جوہر ہے، جب کسی دل میں اتر جاتی ہے گھر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی نہ گنجائش رہتی ہے نہ ضرورت۔ جو رفت، راحت، برکت اور عظمت اسے عطا ہے کسی دوسرے عمل کو نہیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں بھی میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا برکت ہوگی، جس بیمار پر پڑھا جائے گا شفا ہوگی، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تیری نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تو وضو مکمل کر چکے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گیا، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے کے لیے مستعد ہو گئے، شیطان کو انگارے مارے گئے، اور اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا لی کہ جس مریض پر اس کا نام لیا جائے گا اسے شفا ہوگی۔ ناظرین، بسم اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس امت کے اعمال تولے جائیں گے تو ان کی ایک ایک رکعت دوسروں کی 1000 نیکیوں سے بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی نماز میں بسم اللہ تھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ذیشان کام کہ جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ بسم اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک فاسق کو مرنے کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ میں ایک دن مکتب کی طرف سے نکلا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا، اور اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ہم 2 چیز جمع نہ کریں گے، نمبر 1 اللہ کے نام کی شیرینی، نمبر 2 جان کنی کی تلخی۔ ناظرین، بسم اللہ کی بے شمار برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بہشت میں جو 4 نہریں جاری ہیں ان کی اصل کہاں سے ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ 500 برس کی راہ پر ایک نور کا کنواں ملا جس کے 4 دروازے تھے اور ہر دروازے سے ایک نہر بہتی تھی۔ اس کنواں کا دروازہ کھول کر 20 برس کی راہ چل کر 100 رقبہ میں ایک نور کا تختہ نظر آیا تو دیکھا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے ایک نہر، اور اللہ کی ہے سے دوسری نہر، اور رحمان کی میم سے تیسری نہر، اور رحیم کی میم سے چوتھی نہر جاری ہے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم الہی پہنچا کہ آگاہ ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ اس کو پڑھے گا میں اسے ان 4 نہروں سے سیراب کروں گا۔ معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی کثرت کرنے والا جنت میں جائے گا، کیونکہ نہروں سے سیراب تو وہی ہو سکتا ہے جو کہ جنت میں جائے گا، اور قرآن میں ان نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے کہ ایمان والے ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جیسا کہ قرآن کریم نے جنتیوں پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بہت سارے مقامات پر بڑے دل نشین الفاظ میں کیا ہے۔ 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 پر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ایک اعزاز یہ بھی ذکر فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں پانی، دودھ، شراب طہور اور شہد کی نہریں میسر ہوں گی۔ پھر ہر ایک نہر کے اوصاف بھی قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر فرما دیے ہیں۔ پانی کی نہر ہوگی لیکن اس میں بدبو نہیں ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی لیکن ایسا دودھ جس کا ذائقہ اور مزہ خراب نہیں ہوگا، شراب طہور پینے والوں کے لیے لذیذ مزیدار، ایسا شہد جس کی جھاگ اتار لی گئی ہو، بالکل صاف ستھرا۔ ناظرین، اتنی صراحت سے قرآن کریم نے ان نہروں کا تذکرہ کیا کہ ساتھ میں ان کے اوصاف بھی بتلا دیے۔ شہد کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ ہی یہ ذکر فرما دیا کہ صاف ستھرا ہوگا، مصفہ، اس کی جھاگ اتار لی گئی ہوگی۔ ناظرین، بات یہ ہو رہی تھی کہ چاروں کی 4 نہریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے
اللہ نے جاری و ساری فرمائی ہیں۔ اب بسم اللہ کی برکت اور فضیلت کا اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہوں، وہ بسم اللہ کس قدر برکت والی ہوگی۔ ناظرین، بسم اللہ کے بہت سے فضائل احادیث کے اندر بیان ہوئے۔ آپ کو بسم اللہ کے مزید فضائل بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بسم اللہ کے چند واقعات سناتے ہیں تاکہ آپ کو بسم اللہ کے معجزات و کرشمات کا اندازہ ہو سکے۔ ایک واقعہ روایت میں یوں منقول ہے، کہا جاتا ہے کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر ہی اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے، اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دے تو وہ انکار نہیں کرتا، تو میں تو بس آپ کے نسخے پر عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بس بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک تو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھنا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ ناظرین یہ تھی چرواہے کی اللہ کی ذات پر یقین کی کہانی۔ اصل میں آج کے دور میں یہی المیہ ہے کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی کمی ہے، اور یہ چرواہا اگرچہ ان پڑھ تھا لیکن اس نے مولوی صاحب کی بات کا یقین کیا اور اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام پر اس نے بھروسہ کیا، تو اللہ نے اس کے بھروسے اور یقین کی لاج رکھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج علم تو بہت ہے لیکن یقین کی بہت کمی ہے۔
اور اس بات سے ہر کوئی واقف ہے۔ اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یہی ہے کہ ہماری نمازیں اور دعائیں یقین سے خالی ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اس چرواہے کا تھا۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بات کریں تو ان کا یقین بھی اللہ کی ذات پر ایسا ہی تھا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو خط لکھا، پھر آپ نے زمین کو کوڑا مارا اور زمین تھم گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہی تو تھا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو بسم اللہ کی برکت کا واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، کون گناہ گار ہے اور کون نیک، کب کسی کو توبہ اور مقام عشق نصیب ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کی بہت سی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جب اللہ نے گناہوں کی دلدل میں دھنسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بنا لیا۔ ناظرین، روایت بتاتے کہ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشر ابن حارث المعروف بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ انہیں یہ مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا۔ حضرت ابو تیمیہ اور حضرت غوث اعظم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے اور اکتساب فیض پاتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیوں کر تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے؟ کہنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ایک چالاک آدمی تھا، عصبیت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا اور چلتا جا رہا تھا، راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا، اور ان دنوں میرے پاس صرف 2 درہم تھے اور ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا۔ ان کا عطار کے یہاں سے عطر خرید کر اس پرچے پر ملا۔ جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکایا ہے، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار مشہور کر دیں گے۔ ناظرین، بشر حافی کو بسم اللہ کی قدردانی پر کیا مقام حاصل ہوا کہ اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ یہ سب اللہ کے نام کی لاج رکھنے کا صلہ تھا، لیکن افسوس کہ آج کل اللہ تعالیٰ کا نام ہر طرح کے پوسٹرز پر لکھ دیا جاتا ہے اور یہ پوسٹرز جگہ جگہ گرے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی بھی کاغذ ملے تو اس کو لازمی اٹھا کر ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کی بے قدری نہ ہو۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار کے ساتھ پیش آیا اور بسم اللہ شریف ان کی توبہ کا سبب بن گئی۔ یہ واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے راستے میں ایک پرچہ پایا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس کے رکھنے کو کوئی جگہ نہ ملی تو اسے چبا گئے۔ شب کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اس پرچے کے احترام اور عزت کے سبب حق تعالیٰ نے تجھ پر دروازے حکمت کے کھول دیے۔ ناظرین، یہ ہے کرشمات بسم اللہ کے، اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر کرے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط میں لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اسی تجسس میں ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر ایک رکا پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، دین اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا، اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدے کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گنہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا۔ مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہیں برکات اور کرشمات بسم اللہ کے جو آپ نے بیان کیے گئے واقعات میں ملاحظہ کیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس کاغذ کو جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو گرا پڑا دیکھے اور اللہ کے نام کی عظمت کے خیال سے اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں لکھتا ہے اور اس کے والدین سے عذاب کم کر دیتا ہے، اگرچہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں۔ ناظرین، اس حوالے سے واقعہ آپ پہلے ہی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والد کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ ناظرین، آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بسم اللہ کے بارے میں مفسرین کا کیا فرمانا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ بسم اللہ کا دوسرا حصہ ہے الرحمن الرحیم، جس کے معنی ہے جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا، آمین۔ ناظرین، ہم آپ کو بسم اللہ کے حوالے سے چند شرعی مسائل بھی بتائیں گے اور بسم اللہ کے مزید فضائل و برکات بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ کی تاثیر اور کمال کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو اس طرح سے منقول ہے۔ کہتے ہیں بہت عرصہ پہلے ایک بادشاہ کی مسلمان خادمہ کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی خاص عادت تھی۔ جو بھی اور جیسا بھی کام ہوتا وہ پہلے بسم اللہ پڑھتی پھر کام شروع کرتی۔ بادشاہ چونکہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اس کی عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ اس نے کئی بار خادمہ کو ٹوکا، لیکن خادمہ کا کہنا تھا بسم اللہ میں بہت طاقت ہے، اس سے میرا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر بادشاہ نے اسے آزمانے کا سوچا۔ اس نے خادمہ کو 2 سنہری اور قیمتی موتی دے کر انہیں ایک صندوق میں حفاظت سے رکھنے کی ہدایت کی۔ خادمہ نے حسب عادت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر موتی صندوق میں رکھ دیے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے خاص خادموں کو حکم دیا کہ موتی صندوق سے نکال کر سمندر میں پھینک آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور خادمہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سمندر کی سیر کو گیا۔ انہوں نے کافی مچھلیاں بھی پکڑیں۔ واپس آ کر بادشاہ نے خادمہ سے کہا ہمارے لیے مچھلیاں پکا کر لاؤ، اور ہاں وہ موتی بھی لے آنا جو میں نے تمہیں کچھ دن پہلے دیے تھے۔ خادمہ کچھ دیر بعد ہی ایک تھال میں بھونی ہوئی مچھلیاں اور ایک رومال میں وہی سنہری موتی لے آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا آخر یہ موتی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ خادمہ کہنے لگی میں نے بسم اللہ پڑھ کر ایک مچھلی کاٹی تو اس کے پیٹ سے موتی نکل آیا، پھر میں نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری مچھلی کاٹی تو اس میں سے دوسرا موتی نکل آیا، یوں یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، بس مجھے اپنے رب کا ذکر پر پورا یقین ہے۔ خادمہ کی بات سن کر بادشاہ نے اسے ڈھیروں انعام سے نوازا اور پھر اسے بسم اللہ کہنے پر کبھی نہیں ٹوکا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نام کی برکات، لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان مادہ پرستی میں اس قدر محو ہے کہ اسے اللہ کا نام لینے کی فرصت ہی کہاں میسر ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بسم اللہ کے شرعی مسائل کی۔ ویسے تو علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، البتہ ان میں سے چند مسائل آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کی شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کی شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اس لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھ جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔
اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ ناظرین، یہ چند مسائل تھے جو بسم اللہ کے حوالے سے ذکر کیے گئے۔ بسم اللہ کے چند فضائل بھی آپ کو بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حدیث شریف میں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو ابر مشرق کی طرف بھاگا تھا اور ہوا ٹھہر گئی تھی اور سمندر چڑھ آیا تھا اور جانور گردن جھکا کر خاموش ہو گئے تھے، اور اللہ عز و جل نے قسم کھائی تھی جب میرا نام کسی مریض پر دم کیا جائے تو شفا ہوگی، اور جس چیز یا کام پر لیا جائے اس میں برکت دی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی نیت سے اس کو بہت عمدگی اور خوبصورتی سے لکھے، اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے زہر کا پیالہ دیا اور کہا کہ اگر ان کلمات کی تاثیر ٹھیک ہے تو اس کو پی لو۔ اس وقت بہت صحابہ وہاں موجود تھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کو پی لیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ ناظرین، یقیناً اللہ کے نام کی برکات اور تاثیر ایسی ہی ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے۔ یاد رکھیں، بسم اللہ کی تاثیر آج بھی وہی ہے، بس کمی ہمارے یقین میں ہے۔ ناظرین، بسم اللہ دین اسلام کا ایک بڑا نشان اور شیطان کو بھگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے طعام پر اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اگر طعام پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بسم اللہ کے ذریعے مشرکین سے مخالفت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے تھے۔ بسم اللہ خوف زدہ شخص کے لیے جائے پناہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ کی آواز سامع نواز یعنی سننے میں بھلی لگنے والی ہے، اسی کے ذریعے اللہ کی الوہیت کا اقرار ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے دو مخصوص نام اللہ اور رحمان ہیں جن سے کسی اور کو موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ روایت کے مطابق صحابہ کرام بھی کتاب اللہ کو اسی سے شروع کرتے تھے۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ اسی طرح ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ناظرین، بسم اللہ کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں جن میں بسم اللہ کی برکات اور فضائل کا ذکر ہے۔ ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس روایت کی تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حرف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ ناظرین، ایک اور روایت مسند احمد میں منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا، ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن پڑھنا ہو، وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے، واللہ العلم۔ اس کے علاوہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا، اے محمد کہیے
استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو